اگر انسان جان لینا کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے تو خدا کی قسم ہماری پریشانیاں، ٹینشنز، انزائٹی سب ختم ہو جائے گی. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر ایک چیز زندگی میں آپ کی ہے جو اس لیسن کا جو ہے نا، آج کے سبق کا جو آج کے جو اس پوڈ کاسٹ شو کہہ لیں اس کو آپ، اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے: اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس کو لکھ لیں اپنے ذہن پہ اور ساری زندگی اس کو پکڑ کے رکھیں. اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے یا نہیں، میرا ہے یا نہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی ضائع نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں اور نیت صاف ہونی چاہیے. تو میں آپ سے نا آج 3 بیسک پرنسپلز کی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے. پہلی چیز، نیت صاف کرنی ہے. اگر آپ اللہ والے بن جائیں اور اپنی نیت آپ صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اوتھینٹک صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک شخص، اس کو 1000 دینار چاہیے تھے، 1000 دینار چاہیے تھے. وہ ایک شخص کے پاس گیا اپنے جاننے والے کے پاس اور کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے دے دوں گا، بس تو ضامن ایک لیا جو اس کی ضمانت دے اور گواہ لیا، میں تمہیں دے دوں گا، مجھے پرابلم نہیں ہے. وہ شخص مسکین تھا، کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ والا تھا وہ. اس نے کہا دیکھ میری بات سن، میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں واپس کروں گا. اس کو اس بندے کی تقوی پہ یقین آیا اور اس نے کہا کہ چلو میں دے دیتا ہوں، یہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹا تو نہیں ہوگا. اور یہاں پہ آئے پاز، میرے بھائیوں بہنوں، پاکستان کے لوگوں، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے نہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو. ویسے بھی دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے، لیکن اسپیشلی اللہ کی قسم کھا کے یا اللہ کا نام لے کے کسی کو دھوکہ نہ دو. یاد رکھیں جو اللہ کا نام لے کے سچ بولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرتا ہے، اور جو اللہ کا نام لے کے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے. تو اس نے دے دیا، اس نے کہ میں تجھے اللہ کے اس نام پہ تجھ پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں. یہ شخص پیسے لے کے اس نے کاروبار کرنا تھا، یہ چلا گیا. یہ جب کشتی پہ بیٹھا، سوار ہوا، دوسری طرف اترا، اپنا کام شام کیا، واپس آیا. جو دن اور جو مقرر وقت آیا ہوا تھا، جب وہ کشتی پہ آیا واپس، ایک سمندر کے پار یہ شخص تھا، تو جو لاسٹ کشتی تھی وہ نکل گئی. یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو آج وعدہ کیا تھا اور اللہ کو ضمانت دار بنایا تھا اور گواہ بنایا تھا. اب اگر میں آج اس تک مال نہیں پہنچاتا تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اور اس کا تو ٹرسٹ اٹھ جائے گا، یعنی کہ میں نے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا اسے. تو آخری کشتی چلی گئی تھی. اس کے بعد تو کشتی نے اس دن جانا نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ یا اللہ میں نے تجھے ضمانت دار بنایا ہے اور تجھے میں نے گواہ بنایا ہے، تو تیرا کام ہے اس مال کو پہنچانا. اس نے ایک ووڈ لاگ لیا، اس میں سوراخ کیا، اس میں اس 1000 دینار، سبحان اللہ، 1 دینار از اے گولڈ کوائن. اور آپ ایک گولڈ کوائن کی آج آپ ورتھ لگا لیں، ان لیکس، ان ملینز. اس نے کیا کیا، اس کو اس ووڈ لاگ میں ڈالا، پرچی لکھی اور اس میں ڈال کے نا بسم اللہ پڑھ کے آگے بہا دیا کہ اللہ تجھے میں نے ضمانت دار بنایا، تجھے میں نے گواہ بنایا، اب تیرا کام ہے اس کو. یہ شخص یہاں ویٹ کر رہا تھا اور یہ شخص اپنا مال لینے کا یہاں انتظار کرتا، اور یہ شخص یہاں پہ کھڑا تھا، اس نے مال کو دے دیا. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا قادر ہے، کیسا قدیر ہے، اس نے اس ہواؤں کو رخ پھیر دیا اور وہ بندہ وہاں انتظار کر رہا تھا، اور اس کے بندے کے پاس وہ ووڈ لاگ پہنچا اور اس نے اس کو دیکھا، اس میں پرچی تھی اور پرچی نکالی، اس کو کھول کے دیکھا کہ اس کے 1000 دینار تھے. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچے. خیر، یہ جو شخص تھا جس نے بھیجے تھے، یہ اگلے دن دوبارہ جو سب سے پہلی کشتی ملی اس پہ روانہ ہوا اور اس بندے کے پاس پہنچا اور 1000 دینار لے کے الگ سے کہ پتہ نہیں وہ پہنچے نہیں پہنچے، میں اس کو اس کا حق تو دے دوں. اس نے کہا کہ یہ تمہاری امانت، معذرت تھوڑی تاخیر ہو گئی مجھ سے. کہتے ہیں تو کل تم نے مجھے پیسے نہیں بھیجے؟ کہتے ہیں میں نے بھیجے. پھر اس نے کہا جس رب پہ تم نے توکل کیا ہے نا،
جس رب کو تو نے ضمانت دار بنایا تھا اس رب نے تیرا مال مجھ تک پہنچا دیا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیوں بات باتیں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا کمی ہے ہماری زندگی میں؟ شاید توکل کی کمی ہے، قرآن پڑھنے کی کمی ہے، عبادات کی کمی ہے، حلال اور حرام کی پرواہ کرنے کی کمی ہے، نظروں کی حفاظت کرنے کی کمی ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ سے ہم وی آر ناٹ لیونگ ٹو آر فلسٹ۔ اللہ تعالیٰ کے نام جس کی جو مسلمان جانتا ہو کہ میرا رب میں یہ کوالٹیز ہیں، اور یہ تو صرف 3 ہیں اور ہزاروں ہیں اس کے علاوہ، وہ کیسے بات باتیں پریشان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے انزائٹیز اور پریشانی سے گزر سکتا ہے؟ اس کو پتہ کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، وہ قادر ہے کہ اس بات پہ کہ تم پہ عذاب لے آئے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَحَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، عند ملیک مقتدر، وہ مقتدر بھی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے۔ تو پریشانی کس بات کی ہے؟ جب ہمارا رب ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور ہم اگر اللہ والے بن جائیں تو پھر آپ یقین جانیں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ہر پریشانی کو وہ آسانی میں ایسے بدل سکتا ہے، اس نے صرف کن کہنا وہ بدل جائے گا، صرف ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، سیکنڈ پرنسپل ٹو لیو اے ونڈرفل لائف اینڈ ٹو لیو اے ہیپی لائف از، جو بھی نیکی کریں اس کی اجر کی امید صرف اللہ سے رکھیں، پھر دیکھیں اللہ کی قدرت کے مناظر کیسے دکھاتا ہے آپ کو۔ پہلی پرنسپل کیا تھا؟ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ دوسری چیز، نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے ہم نے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں کہ اگر انسان اگر نیکی کرے نا کسی کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکی کرے، تو لوگوں سے امیدیں رکھیں لوگ مجھے واہ واہ کریں، بڑا نیک انسان ہے، بڑا دین کام کر رہا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، یا بڑا نہ صرف اللہ سے امید رکھیں۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے، اور اس میں ایک کتاب لکھی گئی شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، اور اس میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے، ابو بکر بن عبد الباقی کا رحمہ اللہ۔ نوجوان تھے بالکل، انہوں نے وہ بیت اللہ گئے، اور جب وہاں گئے تو انہوں نے اپنا سارا فریضہ سر انجام دیا۔ کچھ دن گزرے تو وہ ہی واز ناٹ ویری رچ، ان کا راشن جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور جب راشن ختم ہوا تو بھوک اور پیاس کا عالم۔ مکہ کے ایک دن گلی میں جا رہے تھے تو ان کو نا ایک پیکٹ ملا، انہوں نے اس پیکٹ کو اٹھایا، تھوڑا ہیوی تھا وہ، انہوں نے کہا چلو میں کمرے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہے اس میں۔ کمرے میں گئے تو ایک ایسا ہار تھا جو کہتے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اٹ واز ویری یونیک، اٹ واز ویری پریشیس۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا یہ کس کا ہوگا۔ خیر الٹیمیٹلی میں نکلا اپنے کمرے سے باہر، حرم کی طرف آ رہا تھا، تو مکہ کی گلیوں میں میں نے ایک دیکھا، ایک شیخ یعنی ایک بزرگ انسان تھا جس کے ہاتھ میں 500 دینار تھے، اور وہ اناؤنسمنٹس کر رہے تھے کہ میرے گھر والوں کا ہار گما ہے، جس شخص کو مل جائے وہ مجھے دے، میں اس کو 500 دینار دوں گا۔ ابو بکر رحمہ اللہ نے سوچا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو راشن نہیں ہے، میں تو بھوک پیاس کا عالم ہے، تو میں اس کو ہار دوں گا اور اسے پیسے لے لیتا ہوں، چلو دیکھتے ہیں۔ ان بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے کمرے میں چلیں آپ میرے ساتھ۔ کمرے میں گئے تو کہا آپ سے 3 سوال ہیں، آپ اس پیکٹ کی نشانی بتائیں، جس چیز سے اس پیکٹ کو باندھا گیا اس کی نشانی بتائیں، اور اس ہار کی نشانی بتائیں، صرف 3 نشانیاں بتا دیں، میں آپ کو وہ دے دوں گا۔ جیسے ہمیں کوئی چیز ملے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ 3، اور اگر کوئی انسان کھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے مجھے 50 نشانیاں بتائیں یا مجھے 60 نشانیاں بتائیں، اور کوشش کرتے ہیں ایک نہ ایک غلط بتا ہی دے گا تو ہار میرا ہو جائے گا، لیکن ہی وہ سنسیئر۔ انہوں نے کہا 3 نشانیاں، پیکٹ کیسا ہے، اس کو کس چیز سے باندھا گیا، اور اس کے ہار کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا پیکٹ ریشم کا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ نے۔
انہوں نے کہا کہ جو پیکٹ جس چیز سے پیکٹ کو باندھا گیا ہے وہ بھی ریشم کا دھاگا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور تیسرا چیز کا انہوں نے کہا اس میں 30 نگ لگے ہوئے ہیں اس ہار میں. انہوں نے کھولا اس ہار کو, دیکھا 1 2 3 4 5 6 30 کمپلیٹ, یہ آپ کا ہار. تو انہوں نے کہا یہ 500 آپ کے دینار. کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. کہتے ہیں کیوں بیٹا, میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں شخص دوں گا. کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے, یہ مجھے چیز ملی تھی, میرا ایز اے مسلمان میرا حق تھا کہ میں امانت کو واپس ادا کروں, تو میں آپ سے اس کا اجر نہیں لوں گا. حالانکہ ان کو نیڈ تھی, لیکن کہا کہ نہیں میرا اجر اللہ تعالیٰ سے, واللہ لا اخذھا, کہ میں اللہ کی قسم اس کو نہیں لوں گا آپ سے. وہ بحث کرتے تھے کہ لو تم نے لینا ہے, وہ کہتے ہیں میں نہیں لینا آپ سے, آپ چلے جائیں, یہ میں نے اپنا امانت ادا کی ہے, میں نے کوئی احسان تو نہیں کیا آپ پہ.